بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 15 اگست 2020 بروز ہفتہ۔ امارات خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ امارات جانے والوں کے لیے ICA چیک کرنا لازم۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں کے لیے حکام کی جانب سے PIA کو وضاحت موصول ہوئی ہے، جس کے مطابق تمام ایسے افراد جو متحدہ عرب امارات کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اتریں گے ان کے لیے ICA کی منظوری چیک کرنا لازمی ہوگا۔ اس ویب سائٹ پر ICA کی منظوری کی ضرورت معلوم کی جا سکتی ہے، uaeentry.ica.gov.ae۔ اس سے قبل ایک ہدایت نامہ ابوظہبی حکام کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جس میں ICA منظوری کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تاہم گزشتہ 2 روز کے دوران PIA اور ایئر بلو کی پروازوں پر مسافروں کو بغیر ICA منظوری کے سوار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں بھاری تعداد میں مسافروں کو جہاز سے اتارنا پڑا، جس سے ایئر لائنز کو شدید نقصان اور مسافروں کو بہت تکلیف ہوئی۔ PIA انتظامیہ نے متحدہ عرب امارات میں اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ہدایات کی وضاحت حاصل کی ہے۔ مذکورہ ہدایات دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور العین کے لیے نافذ العمل ہیں۔ ترجمان PIA نے تمام مسافروں سے گزارش کی ہے کہ ایئرپورٹ آمد سے قبل ICA کی منظوری کی ضرورت ان کی ویب سائٹ سے معلوم کر لیں۔ اگر منظوری کی ضرورت ہو تو فوراً اپنے ٹکٹس کو اگلی فلائٹس پر منتقل کروا لیں۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ عمان نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات معاہدے کی حمایت کر دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جس سے خطے میں امن و استحکام آئے گا۔ لوگوں کی خواہشات کے مطابق خطہ ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔ خلیجی خبر رساں ادارے گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ملک عمان نے گزشتہ روز اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی حمایت کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے عمان کی وزارت خارجہ کی جانب سے رد عمل دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والا معاہدہ تاریخی ہے، جو خطے کے پائیدار امن اور استحکام کی ضمانت ثابت ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ اس تاریخی معاہدے کی بدولت خطے کے عوام کی خواہشات کے مطابق خطہ ترقی و خوشحالی کی نئی منازل طے کرے گا۔ واضح رہے کہ عمان پہلا خلیجی ملک ہے جس کی جانب سے اسرائیل متحدہ عرب امارات معاہدے کی حمایت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز عرب اسلامی ملک مصر نے بھی اس معاہدے کی حمایت میں بیان جاری کیا تھا۔ مصر کے صدر نے بھی معاہدے کو تاریخی قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات پہلا خلیجی اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کر کے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی معاونت سے طے پانے والے معاہدے کے تحت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان وفود کی سطح پر جلد مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ ان مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں کے لیے معاہدے کیے جائیں گے۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز بھی کیا جائے گا، جبکہ اس معاہدے کے تحت اب اسرائیل ویسٹ بینک اور وادی اردن کے علاقوں پر قبضے کا منصوبہ فی الحال ترک کر دے گا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ اسرائیل سے تعلقات پر ترکی کی متحدہ عرب امارات پر کڑی تنقید۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اسرائیل سے تعلقات پر ترکی کی متحدہ عرب امارات پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ ترک صدر نے متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات ختم کر کے اپنا سفیر واپس بلانے کی دھمکی دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ترکی نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل تعلقات بحالی کی مذمت کی ہے اور اس معاہدے کو غداری قرار دیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امارات نے اپنے محدود مفادات کو پورا کرنے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ اور خطے میں بسنے والے لوگوں کا ضمیر منافقانہ رویے کو فراموش نہیں کرے گا اور نہ ہی معاف کرے گا۔
उर्दगान ने इसराइल के साथ मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पर सख्त तनकीद की है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि वो खलीजी कौम की जानिब से इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करने के लिए एक तारीखी मुआहदे के ऐलान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने पर गौर कर रहे हैं। उर्दगान ने कहा कि हमने वजीर खारजा को हिदायत दी हैं कि अबूज़ैबी के साथ सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करना एक कदम हो सकता है और साथ ही अपने सफ़ीर को वापस भी बुला सकते हैं, क्योंकि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा स्क्रैप यार्ड में आग लग गई। अब इस खबर की तफसील। जुमा के रोज शारजा के सनती इलाके में स्क्रैप यार्ड में आग भड़क उठी। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर कर्नल समी खामिस अल नकवी ने बताया कि आग जुमे की सपहर को भड़क उठी। इस आग में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है, ताहम स्क्रैप मवाद तबाह हो गया। शारजा पुलिस ने जाए वकुआ की तरफ जाने वाली सड़क को सील कर दिया और सिर्फ हंगामी गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी गई। करीबी इहाते में मौजूद मजदूरों को वहां से निकाल लिया गया था, क्योंकि कई किलोमीटर दूर से घने स्याह बादल दिखाई दे रहे थे। कर्नल अल नकवी ने बताया कि आग लगने की इतला मिलते ही फायर इंजन रवाना कर दिया गया। कर्नल अल नकवी ने बताया कि आग लगने की वजह मालूम करने के लिए साइट फोरेंसिक लेबॉरेटरी के माहिरीन के हवाले कर दी जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।